بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ املی کو رات کو پانی میں بھگوئیں، صبح اس کے پانی سے سر دھوئیں، بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 2 بار کریں، اس کے بعد ناریل کا تیل استعمال کریں۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھانا پینا، ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے روٹی کھانے سے معدہ سکڑ جائے گا۔ شام کو ناریل کھاؤ، جلد ملائم ہو جائے گی۔ دودھ اور دہی کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نہایت بہترین ہے۔ ان میں موجود کیلشیم ہڈیوں، جوڑوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کمر کے درد کے لیے بہترین ٹپس: چھہارے کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس اور گھی ملا کر پینے سے بھی افاقہ ہوگا۔ لیموں کا رس 1 چمچ، لہسن کا رس 1 چمچ، پانی میں دونوں کو مکس کر کے آپس میں ملا کر صبح شام استعمال کریں۔ روزانہ زیتون کے 2 دانے نہار منہ یا سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری دور، موت تک اینک نہیں لگے گی۔ 2 گاجر میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جوس کو پینے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ 1 گلاس رس گاجر کا جوس روزانہ شام کو پئیں، کم از کم 40 دن تک پئیں۔ اس سے آنکھوں کو بے انتہا قوت حاصل ہوگی۔ بڑھاپے میں بھی آپ بغیر اینک کے پڑھ سکیں گے۔ ہاتھ پاؤں سن ہونا، روزانہ آدھے لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر کم از کم 40 دن پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ سدا جوانی کا لطف: بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چٹان کے ساتھ مغز بادام صبح نہار منہ چبا کر کھانے والا سدا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ انسولین اور شوگر سے پیچھا چھڑائیں۔ شوگر کے مریض انسولین لگوا کر تھک چکے ہو تو یہ ٹوٹکا آزمائیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ سیاہ جو 50 گرام اور گری بادام ½ کلو، دونوں اجزاء کو کوٹ کر پیس کر سفوف بنا لیں۔ روزانہ صبح 1 چمچ چائے والا پانی کے ہمراہ لیں۔ روغن کلونجی بالوں کی قدرتی چمک اور خوبصورتی بڑھاتا ہے۔ کالے زیرے کو گرم پانی میں شامل کر کے پینے سے گیس کی شکایت دور ہو جائے گی۔ ہر نماز کے بعد 7 بار یا کبیرو پڑھنے سے مچھر سمیت کسی بھی قسم کا زہریلا جانور نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سٹرابری کا استعمال جسم کی اضافی چربی اور خون کی چکنائی کو کم کرتا ہے۔ باجرے کی روٹی سے انسان کا جسم چاق و چوبند رہتا ہے اور جسم میں چربی کم ہوتی ہے۔ چاول کا پانی بالوں کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور بالوں کو سفیدی سے روکتا ہے۔ 4 مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، آنکھوں کے لیے بہترین ہے۔ دل کو بالکل صحت مند رکھنا ہے تو نمک کھانا کم کر دیں۔ ناشپاتی معدے کی اصلاح کرتی ہے، اسے طاقت دیتی ہے۔ حمل کے دوران سابودانہ کھانا بہت فائدہ مند ہے، پستہ کھاؤ، دل کی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ ناشتے میں روزانہ سبزیوں کا استعمال آپ کو ذہنی پریشانیوں سے دور رکھے گا۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہوتی ہے۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ گیس، تبخیر اور السر وغیرہ سے نجات کے لیے ہر کھانے کے بعد پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 3 بار سورہ لہب پڑھیں۔ شام کے وقت کا کھانا چھوڑ دینا بڑھاپے کو دعوت دیتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھاؤ، چاہے وہ 1 مٹھی چھوہارے ہی کیوں نہ ہوں۔ کڑوی چیزوں کے اندر حکمت موجود ہے۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پیے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے داغ دبے غائب ہو جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت باہ میں اضافہ اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تیز گرم پانی سے کبھی سر نہ دھوئیں، اس سے سر میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔
رات سوتے وقت 7 دانے بادام چھیلے ہوئے ہمراہ 1 تولا مصری کے کھا لیجیے تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے مریضوں کو بند گوبھی کے پتے سلاد کے طور پر استعمال کروائیں۔ اناناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں۔ کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی کا سفوف شامل کر کے اسے پی لیں۔ پھول گوبھی بلغم گراتی ہے اور مسوڑوں کے لیے بہت مفید ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ اجوا کھجور کی گٹلی سمیت پیس کر کھا جاؤ، ساری زندگی دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جسم میں درد ہو یا تھکاوٹ محسوس کریں تو 1 کپ دودھ میں تھوڑی سی خشخاش اور 4 مغز ڈال کر پی لیں تو جسم بالکل فریش ہو جائے گا۔ یا حفیظو روزانہ صبح شام پڑھنے والا ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ آپ کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو چاول کھانے سے پرہیز کریں۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کو ختم کرنا ہے تو کھجور کا شربت پی لیں۔ ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو روزانہ شہد کے ساتھ 1 دار چینی کا پاؤڈر استعمال کریں۔ عام نہار منہ نہ کھائیں، یہ معدے کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔ امرود کے بیج نہ کھائیں کیونکہ یہ ہضم نہیں ہوتے۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت روزانہ کھانے کے بعد آرام کرنے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ لیٹ کر پڑھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی علامت ہے۔ جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو، اس گھر میں خوشیاں کم اور غم زیادہ آتے ہیں۔ چائے میں کلونجی بھگو کر پی لو، ذہن تیز ہو جائے گا۔ دار چینی اور شہد کو ملا کر چہرے پر لگا لیں، اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں، چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ سبز رنگ کی چیزیں کو روزانہ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پکا ہوا آم کھانے سے رنگ نکھرتا ہے اور آم کا ملک شیک پینے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ املی آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ کیل مہاسے اور چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتھری ہونے کی علامت ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں لگتے۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے جسم کی چربی پگھل جاتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ پتلا ہونے لگتا ہے۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے کوئی بیماری بھی نہیں لگتی۔ کبھی کلام سے وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے لیے جھگڑے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرا دہی میں ڈال کر کھا لو، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ رات کو دیر تک سونے کی عادت بندے کے حسن کو ختم کر دیتی ہے۔ زیادہ دیر کندھے کو جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانے سے کینسر کی بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے جگر کو خون بنانے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگاؤ۔ دبلے پتلے سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑ دو اور زیادہ سے زیادہ سلاد کھایا کرو۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو آدھا چمچ پسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ڈال کر ابال کر صبح شام پی لیں۔ پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن شامل کر کے چاٹ لو یا زیرہ ابال کر اس پانی کو پی لیں۔ آلو بخارے کا رس پینے سے پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ اگر موٹاپا آ جائے تو کچا فالسا روزانہ کھا لینے سے چند دنوں میں چربی پگھلنے لگتی ہے۔ اگر دبلا پتلا اور سمارٹ رہنا ہے تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ بلڈ پریشر اور شوگر کی گرمی کو ختم کرنے میں کدو لاسانی ہے۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ جسے بدہضمی ہو گئی ہو، سورہ قدر 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلایا جائے۔ زیادہ کھانسی آئے تو خشک میوہ جات کھاؤ۔ جسم میں پانی کی کمی کی سب سے بڑی وجہ چائے کا پینا ہے۔ آم کھانے کے بعد دودھ پینے سے آنتوں کو طاقت ملتی ہے۔ آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لیے مفید ہے۔
نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور جسم کی صحت اور طاقت بحال ہو جائے گی۔ چہرہ سرخ و سفید ہو جائے گا۔ بھنے ہوئے چنوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ کر دم کریں اور کھاتے رہیں۔ یرکان کا شافی علاج ہے۔ روزانہ گھنٹہ واک کرنے سے موٹاپے کا خطرہ 60% کم ہو جاتا ہے۔ ماہواری میں زیادہ درد ہوتا ہو تو پہلے ہی دن 1 چمچ شہد گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو میتھی کے استعمال سے جسم کے دردوں میں آرام آ جاتا ہے۔ شہد کو سرکے میں ملا کر کھا لیں۔ آپ کے دانت ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنا شروع ہو جائے تو لیموں والا پانی پینا شروع کر دیں۔ زیادہ چائے اور کافی کے استعمال سے ہونٹ کالے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل دل کے امراض میں شفا ہے اور پیٹ کی بیماریوں میں مفید ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں اگر بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے کھا لیں۔ میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پھیلاہٹ دور ہو جاتی ہے اور منہ کا کڑوا ذائقہ درست ہو جاتا ہے۔ فالج اور ملگی میں زیتون کا تیل بہت فائدہ مند ہے۔ زیتون کا تیل آنتوں اور پیٹ کے کینسر سے بچاتا ہے اور معدے کو درست کرتا ہے۔ جلیبی دودھ کے ساتھ کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ موٹے ہیں اور دبلے ہونا چاہتے ہیں تو وہ لیموں اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں۔ سونے سے قبل اخروٹ کھانے سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ نکیر کو روکنے کے لیے ناک کے اوپر برف لگاؤ یا ٹھنڈا پانی پی لو۔ گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ خوشبو سے دماغ کی قوت بڑھ جاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے۔ آنکھوں کی نظر تیز کرنی ہے تو سفید زیرہ کھایا کرو۔ اگر اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ انڈے کی زردی میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے خون کی روانی بہتر ہوگی اور کولیسٹرول کنٹرول میں رہے گا۔ زیتون کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ سیب کا جوس پی لیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے انسان دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کا انفیکشن ہونے کی صورت میں فالسے کا جوس ہر روز پیا کریں۔ اگر آپ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تو اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ لہسن کے رس میں نمک ملا کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالٹا گھی سے دور رہیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ الائچی کا استعمال کروائیں۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے کے بعد زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ موٹاپا زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت میں بہتری آتی ہے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور ایک بہت مفید غذا ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبانے سے جلدی شفا مل جائے گی۔ پودینے کی خوشبو سونگنے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیموں رگڑنے سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی کا ماسک بہترین علاج ہے۔ ماہواری کا درد ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں تلوں کا تیل استعمال کرو۔ دماغی مشقت کرنے والے لوگ انار کا رس ضرور پیا کریں۔ انار کا رس پینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ اجوا کھجوریں روزانہ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ زیرہ کھا لینے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور یہ بد ہضمی کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ بلغم کو ختم کرنا ہے تو سر پر زیتون کے تیل کی مالش کرو۔ کبھی بھی اپنے گھر کے فرش پر مت تھوکیں، اس سے ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو۔ مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور دماغی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ کالے انگور کھانے سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید اور چمکدار ہو جائے گا۔ ہر دوسرے دن اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پئیں۔
آپ کا معدہ صحت مند رہے گا۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ نیم گرم پانی پیا کرو، دل کے وال کبھی بھی بند نہیں ہوں گے۔ اگر ہمیشہ کی جوانی چاہتے ہیں تو روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھا لیا کرو۔ نہار منہ شہد ملا کر پانی پینے والے بندے کو زندگی بھر معدے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، لوگ قیامت کے دن کیسے اٹھائے جائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ننگے پاؤں، ننگے بدن۔ میں نے کہا، عورتیں بھی اسی طرح؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عورتیں بھی۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، پھر شرم نہیں آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھے گا۔ جن عورتوں کے بال جھڑنا رک نہیں رہے ہوں وہ سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا رس ملا کر اپنے بالوں پر لگائیں۔ اجوا کھجوریں روزانہ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن اور صحت توانا رہتا ہے۔ خواب میں بکری کا نظر آنا آپ کے رزق میں برکت ہونے کی علامت ہے۔ مصری کھانے سے آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ رات کو پودینے کی چٹنی کے استعمال سے نیند کم آتی ہے۔ پیٹ کی تکلیف نہ رک رہی ہو تو پانی میں اجوائن اور کالا نمک ڈال کر پی لیں۔ درد میں چند منٹوں میں افاقہ ہوگا۔ اسٹرابری کا رس پی لیا کرو، اس سے کینسر جیسی خطرناک بیماری نہیں ہوتی۔ رات کو سوتے وقت منہ دائیں جانب کر کے سویا کریں، اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دائیں جانب منہ کر کے سونا سنت بھی ہے۔ زیادہ لہسن کا استعمال وزن کم کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک سے حفاظت ہوتی ہے۔ اخروٹ کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ کبوتری کا انڈا ابال کر کھانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ وزن بڑھنے لگے یا موٹاپا آنے لگے تو ایک ایسا پھل جس کے استعمال سے پیٹ چند دن میں اندر چلا جاتا ہے، کچا لیمو روزانہ استعمال کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی اور پیٹ چند دن میں اندر جائے گا۔ دہی جب بھی کھائیں کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ سبزی کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر پانی پر سبزی پر چھڑک دیا کریں۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد جلدی آتا ہے۔ آنکھوں میں دانے نکل آئے تو ماش کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، دانے ایک دن میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ چھینکیں زیادہ آنے لگے تو سبز دھنیا سونگھو، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہے اور اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھنا ہے تو مچھلی کھاؤ۔ سر پر روزانہ خالص بادام کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے یا شدید قبض رہتی ہو تو نہار منہ اس بگول کا چھلکا دہی میں شامل کر کے کھائیں۔ چہرے پر داغ دھبے آ جائیں تو کریلے کا پانی چہرے پر لگا دینے سے چہرہ صاف ہو جائے گا۔